السلام علیکم، میں ہوں زرین عمر اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ عمر شریف کو آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ دعا سے مجھے یاد آیا ایک نام، دعا زہرا۔ ہم نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا، ہم اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں تھے، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، مگر رمضان میں فیس بک دیکھ رہی تھی اور اتفاق سے ظفر عباس بھائی کی ایک پوسٹ دیکھی جس میں وہ لائیو ریکویسٹ کر رہے تھے، ماں باپ رو رہے تھے اور ایک وہ تھا کہ بچی اغوا ہو گئی ہے، اور آپ یقین جانیں کہ یہ سن کے اتنی پریشانی ہوئی، اور مجھے کہ آپ سب کو، پورا ملک سب پریشان ہو گئے، ہم لوگ دعائیں کرنے لگے۔ میں جو دعا کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں جو دعا کرتی ہوں نا، وہ میں عمر شریف کے لیے کرتی ہوں۔ ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے جب بہت ساری دعائیں مانگ لیتی ہوں، پھر میں کوئی دوسری دعا کرتی ہوں، مگر اس ٹائم جب دعا زہرا کے بارے میں ایسی خبر سنی تو بس ایک تکلیف، کیونکہ کوئی بھی بچہ یا بچی جب اغوا ہوتی ہے تو اب دل برداشت نہیں کر پاتا، اور خاص کر جب سے زینب کا واقعہ ہوا تھا، اس نے تو بالکل ہی توڑ کے رکھ دیا کہ اب کوئی بھی ایسی خبر سنتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے اور دل سے دعا نکلتی۔ تو دعا زہرا کے لیے میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اس کی عزت کی حفاظت فرمائیے، اس کی جان کی حفاظت فرمائیے، جلد سے جلد اپنے والدین سے مل جائے۔ ہم دعا کرتے رہے اور کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ بچی خود اپنی مرضی سے گئی، تو ظاہر ہے سب لوگوں نے پھر طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ میں نے بس ذرا سی یہ بات بنائی، گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا لو بھائی، میں تو عمر کی دعا چھوڑ کے تو میں پہلے دعا زہرا کے لیے جو ہے نا دعا کرنے لگی تھی، اور یہ لڑکی تو خود ہی چلی گئی تھی، مگر میں نے تو یہ بات کی۔ مگر میں دعا زہرا تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پتہ ہے تمہارے ماں باپ کو کیا کیا سننا پڑا، تمہارے باپ کو کتنا ذلیل کیا گیا، تمہاری ماں کو کتنا ذلیل کیا گیا، پھر پتہ چلا کہ اس میں کوئی گینگ ملوث ہے، اور بچی کو کسی خوف کی وجہ سے، یا کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ریکارڈنگس ہے، یا کچھ بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے بیان دے رہی ہے، پھر پوری قوم دوبارہ سے تمہارے لیے دعا کرنے لگے۔ کل جب دعا زہرا کا انٹرویو دیکھا اور اس نے یہ بتایا کہ وہ خود اپنی مرضی سے یہاں سے گئی، اور اس کی ایک اینکر نے پوچھا جب اس سے کہ تمہاری ساس، میں نے دیکھا کہ تمہاری ساس پوچھ رہی ہے کہ تم کیا کھاؤ گی، تم نے کہا کہ میں پیزا منگا دو، تو انہوں نے فوراً پیزا منگایا، اور میں نے کہا اب اسے گھر کے کھانے نہیں کھلاتی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کھاتی ہی پیزا اور نیوڈلز ہے۔ تو اس اینکر کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں اسے ضرور پوچھتی کہ کیا تم، جب تمہاری یہ ساس جو ابھی جمعہ 4 دن ہوا ہے تمہیں پیزا اور منگا کے کھلا رہی ہے، تو کیا تمہیں وہ باپ اور وہ ماں یاد نہیں آتے ہوں گے؟ خاص کر وہ باپ، جب تم ضد کرتی ہوگی گھر میں کہ مجھے پیزا کھانا ہے، یہ پیزا کھانے کی عادت تو اسی باپ نے ڈالی ہوگی نا، وہی تمہاری خواہش پوری کرتا ہوگا، وہی لا کے دیتا ہوگا۔ جب ماں بھی نہ کرتی ہوگی کہ گھر میں کھانا پکا ہے، آپ کیوں اس کو جو ہے نا باہر سے پیزا منگا کے دے رہے ہیں، وہی باپ منگا کے دیتا ہوگا نا، وہی آرڈر کرتا ہوگا نا، وہی بل دیتا ہوگا جو تم آج کہہ رہی ہو کہ جی مجھے پیزا کھانے کی اور نیوڈلز کھانے کی عادت ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے ماں باپ تمہیں یاد نہیں آئے۔ یہ حق ہے ہر لڑکی کا، ہر لڑکے کا کہ وہ پسند کی شادی کرے، اور ماں باپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا اپنی پسند سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پہ زور زبردستی نہ کریں، ورنہ یہ دن دیکھنے پڑیں گے۔ عزت سے شادی کریں، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، انہیں اچھا برا ضرور سمجھائیں، مگر آپ ان سے مار پیٹ کر کے ان کی زندگی کا یہ حق مت چھینیں۔ مگر ایک بیٹی سے میں یہ کہوں گی، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آج تم نے آ کے کلیئر کیا کہ نہیں میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہیں، یہ ظہیر بہت اچھے ہیں، تو اور میرے ماں باپ مجھے مارتے تھے اور یہ کرتے تھے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچو تم نے اس باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا کہ اب پھر میری وجہ سے اس باپ کو کیا کیا باتیں سننے کو مل رہی ہوں گی، وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے ایک گندی عورت کی ویڈیوز کی وجہ سے عامر لیاقت جیسا ذہین آدمی اس دنیا سے چلا گیا، اپنی عزت بچانے کی خاطر کہہ لیں، یا کتنے وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک گندی عورت کی وجہ سے۔ اسی طرح کوئی باپ اس گندی چیزوں کی وجہ سے جو اسے تانے سننے مل رہے ہیں، آج بھی اس کو یہی یقین ہے کہ میری بیٹی سے زبردستی بیان دلایا جا رہا ہے۔ تو میں دعا زہرا تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا تمہیں ذرا احساس نہیں ہو رہا کہ ماں
تو چلو پھر بھی وہ گھر میں رہتی ہے ایک عورت, وہ کسی سے نہیں ملنا چاہے گی, کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہے گی تو وہ نہیں دے گی. مگر وہ باپ, اس کو تو باہر معاشرے میں نکلنا ہے, اسے تو کام کرنا ہے, اسے تو ساری دنیا کو فیس کرنا ہے. ابھی تو چلو وہ یہ بول رہا ہے کہ جی میری بچی کو اغوا کیا گیا ہے اور کوئی گینگ ہے اور اسے زبردستی بیان دلایا جا رہا ہے, مگر ایک جب وقت آئے گا جب وہ اکیلے بیٹھے گا اور جب یہ میڈیا اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوگا تب وہ ٹوٹ جائے گا. تب وہ نہ جانے اکیلے میں وہ کتنے ڈپریشن میں جائے گا. تمہاری آگے اور بہنیں ہیں, ان سب کو ان چیزوں کو فیس کرنا ہے. میں بس صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جس طرح سے ایک اکیلی لڑکی ہو کے ٹیکسی پکڑ کے لاہور جا سکتی ہو, تو آج تو تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہے, تو کیا تم لاہور سے ٹیکسی پکڑ کے بغیر پولیس کے, بغیر کسی چیز کے, کیا تم اپنے گھر آ کے اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگ سکتی؟ جبکہ تم ایک انجان لڑکے پہ جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا اس کے بھروسے تم وہاں جا سکتی ہو. تو 17 سال تک جن لوگوں نے تمہیں پالا ہے, کیا تمہیں ان پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آج تم اتنا نہیں کر سکتی کہ سب کو چھوڑو اور جو تم ٹی وی پہ بیٹھ کے یا میڈیا پہ بیٹھ کے بول رہی ہو کہ جب میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگتی ہوں, یہی معافی تم لاہور سے آ کے پیروں میں بیٹھ کے معافی نہیں مانگ سکتی؟ پلیز میں تم سے کہوں گی کہ تم لاہور سے آ جاؤ, اپنے ماں باپ سے معافی مانگو, ان سے ملو, اور اب ہم سب بھی تمہارے ساتھ ہیں. کچھ نہیں کریں گے تمہارے ماں باپ, اور مجھے وہ اتنے ظالم بھی نہیں لگتے کہ تم آؤ گے اور وہ تمہیں مار دیں گے, اور اب تم نے کون سا ادھر رہنا ہے, تم نے ظاہر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے. مگر یاد رکھو یہ وقت ہے ابھی تمہارے پاس, ابھی تمہارا باپ زندہ ہے. جس دن اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو گیا تو یہ جو معافی کا دروازہ ہے نا یہ بند ہو جائے گا. جب ماں بد دعا دیتی ہے نا تو وہ پھر بھی دعا بن کے لگتی ہے, مگر جو باپ کی آہ ہوتی ہے نا وہ سیدھے عرش پہ جاتی ہے. اب پھر دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں. ایک دن تم بھی ماں بنو گی, تمہاری بھی بیٹی ہوگی, اور یہ مکافات عمل ہے, یہ ہونا ہے, یہ وقت آنا ہے. اس وقت سے بچنا چاہتی ہوں تو میں اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں, کیونکہ جب تمہاری بیٹی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوگی تب تم اپنی بیٹی کو بھی نہیں روک سکو گی. یہی تمہاری اولاد ہوگی جو تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے کہے گی کہ تم نے بھی تو اسی طرح شادی کی تھی, تم نے بھی تو ایک ایسے انجان لڑکے پاس آئی تھی جسے تم جانتی نہیں تھی, دیکھتی نہیں تھی. یہ آج تمہیں اتنا پیار محبت مل رہی ہے, آج تمہاری ساس لا کے تمہیں پیزا دے رہی ہے, ابھی ساری میڈیا کی نظر تم پہ ہے اس لیے تمہارا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے. مگر جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس وقت سے پہلے, کیونکہ یہ جو باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے نا, ماں تو پھر بھی رو دھو کے سب کچھ کہہ دیتی ہے, گلے شکوے کر دیتی ہے, بول دیتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی, میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. مگر جو باپ ہوتا ہے نا وہ چپ رہتا ہے. میں جو یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس کی وجہ کیونکہ میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے. میرے والد پڑھے لکھے آدمی, یقین جانو AA انگلش, LLB, MA اکنامکس. بھٹو صاحب کے میرے والد صاحب ایڈوائزر تھے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان پہ, ان کی پراپرٹیز پہ, ان پہ ظاہر کیس چلا, اور کیس بھی کہاں, گورنمنٹ کے ساتھ کیس تھا. کیس لڑنے کے لیے کراچی سے میرے والد صاحب جاتے تھے اسلام آباد, سپریم کورٹ میں کیس تھا. تو میں چھوٹی تھی, میں نے اپنے اور ابو جا رہے تھے اسلام آباد کیس کی ہیئرنگ کے لیے, تو میں رونے لگی کہ نہیں مجھے ساتھ جانا ہے, اور جبکہ میرے ابو پریشان تھے, وہ تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. وہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے کے گئے. اسلام آباد میں صبح صبح ان کی کورٹ کی ہیئرنگ تھی, وہ کورٹ میں گئے. کورٹ میں ظاہر ہے ڈیٹ ملی ہوگی یا مجھے بھی اتنا یاد نہیں, بچپن کی بات ہے کیا, لیکن کوئی اچھا فیصلہ تو نہیں ہوا تھا. مگر جب وہ کورٹ سے باہر نکلے, اس کے بعد نکلتے ہی انہوں نے بولا ہاں بھائی میری شہزادی نے کیا کھانا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا ابو چڑیا گھر جانا ہے اور یہ کھانا ہے. پہلے تو ہوٹلس کے نام نہیں پتہ ہوتے تھے, کیا کھانا ہوتا تھا, جو بھی دیکھا اچھا ہوٹل لگ رہا, ابو یہاں جانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ چیز چاہیے. اب میرے ابو ایک کیس لڑ رہے تھے, کیس سے کورٹ سے نکلے ہیں, اس پریشانی کے عالم میں بھی وہ مجھے زو لے کے گئے, سب کچھ کیا. اب لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ نہیں بولا کہ بیٹے میں کتنا پریشان ہوں, میں یہاں کیس لڑنے آیا ہوں. یہ سب میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو باپ ہوتے ہیں نا یہ کسی سے اپنی تکلیف بیان نہیں کرتے ہیں, اور ان کی خوشی جو ہے نا اپنی بیٹیوں کی خوشی میں ہوتی ہے, اور وہ اپنا دکھ اپنی بیٹی کو کبھی نہیں بتاتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں ایک باپ کو اس دنیا سے اس تکلیف میں جاتے ہوئے دیکھا کہ اس کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا کیا.
اور اس کا انجام کیا ہوا کہ اس اولاد کو آخری وقت میں اپنے باپ کا ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا، باپ کا آخری دیدار نصیب نہیں ہوا، باپ کو غسل دینا نصیب نہیں ہوا. ان کے لیے اس باپ کے جانے کے بعد معافی کے دروازے بند ہو گئے. آج ان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہیں. تو میں تم سے ریکویسٹ کروں گی کہ دعا زہرا، تمہاری وجہ سے آج بھی تمہارا باپ روڈ پہ ہے، ویڈیو بنا کے وہ ڈال رہے ہیں. اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہاری کڈنیپنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی گینگ ملوث نہیں ہے، تو بھائی آپ لاہور سے ٹکٹ لیں، آپ لاہور سے ٹیکسی میں بیٹھیں. آج آپ کے ساتھ آپ کا شوہر ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ اپنے گھر آئیں، کسی پولیس کے بغیر، کسی کورٹ کے بغیر آپ آئیں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں. اور آپ کے ماں باپ کو آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. آپ کو ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے، آپ نہ رہیں، اور آپ ان سے معافی مانگ کے ان کے ساتھ رہیں، کھانا وانا کھائیں، اور پھر آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی جائیں. جس طرح شوہر کی عزت کی بڑی اہمیت ہے، شوہر کی عزت رکھنا آپ پہ فرض ہے، اسی طرح آپ کے باپ کی عزت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس کا مان اور اس کی عزت رکھنا آپ پہ فرض ہے. وقت گزرنے سے پہلے پلیز آپ ذرا اس پہ غور کر لیجیے گا. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی زندگی کی مالک ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی پسند کی شادی کرنے. اگر آپ کی والدہ آپ پہ سختی کرتی تھیں تو وہ غلط کرتی تھی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آج ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. مگر آج کہوں گی کہ اپنے باپ کی عزت کو بچا لو اور آ جاؤ. بہت بہت شکریہ سب کا. اور میں یہ بات کہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا میں یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا